یہ بات قابل غور تھی کہ دشمن محتاط کیوں ہیں۔ میں نے کہا، کیا یہ دشمن تمہاری خیال خوانی کے متعلق جانتے ہیں؟ یہ بھلا کیسے جان سکتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ یہ اپنے ساتھ ایسے شخص کو لائے ہیں جو انگریزی اور ان کی اجنبی زبان جانتا ہے۔ کیا ہیلی کاپٹروں میں آنے والے اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی انگریزی نہیں جانتا ہوگا؟ مگر جاننے والا تمہیں مخاطب نہیں کرے گا۔ وہ سب تمہاری ٹیلی پیتھی کے متعلق ضرور جانتے ہیں، یا پھر شبہ کر رہے ہیں اور اب کسی طرح شبہ کی تصدیق چاہیں گے۔ میں کیا کروں؟ میرا علم کام نہیں آئے گا۔ تمہارے پاس ایک رائفل ہے، دشمن بے شمار ہیں، آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں جو دیکھے گا چاہے گا۔ یہ آنے والے تمہیں دیکھے بغیر چاہتے ہیں۔ بائی دی وے، کیا ہم یہیں کھڑے کھڑے حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے؟ میگا فون سے آواز آنے لگی۔ لڑکی، جواب دو، فرار ہونے کی بچکانہ کوشش نہ کرنا، اپنے ساتھی کے ساتھ چلی آؤ۔ اس نے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ میں جاؤں گا کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا۔ آواز دور تک دیر تک گونجتی رہی۔ پھر میں نے بلند آواز سے کہا، ہم ہتھیار پھینک کر آنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے تم کون لوگ ہو۔ جواب ملا، تعارف ضروری نہیں ہے، اتنا بتا دو ہم دونوں کو چاہتے ہو یا صرف لڑکی کو؟ ہمیں صرف لڑکی چاہیے۔ میں نے شیبہ سے کہا، ان کے ہاں بیٹی نہیں ہے، وہ تمہیں گود لینا چاہتے ہیں۔ بکواس مت کرو، کیا یہ زندہ دلی کا موقع ہے؟ یہی تو موقع ہے۔ میں نے تم سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا سیکھا ہے۔ تم دوست سے دشمن بن کر مجھے قتل کرانا چاہتی تھیں، مگر ناکام رہیں۔ اب میری باری ہے، پلیز ان کے پاس چلی جاؤ، وہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، تم بزدل ہو، بے مروت ہو۔ میں نے بلند آواز سے کہا، یہ آنا نہیں چاہتی، میں اسے زبردستی گھسیٹ کر لاؤں گا، کوئی گولی نہ چلائے۔ وہ اچھل کر ادھر گئی جدھر میں نے رائفل پھینکی تھی، پھر فوراً ہی اسے اٹھا کر بولی، تم سانپ ہو، تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلے بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، ناکام ہونے کے بعد تم نے معافی مانگی، پھر وہی غلطی کرنے جا رہی ہو۔ معافی مانگے گی میری جوتی، لو اب جہنم میں جاؤ۔ اس کی انگلی ٹرائگر پر چل گئی، ایک بار نہیں، دو بار چلی، تیسری بار بھی چلی۔ پھر اس نے بے بسی سے رائفل کو دیکھا۔ میں نے کہا، صرف ٹیلی پیتھی جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، کبھی عقل استعمال کر لیا کرو۔ کوئی احمق بھی مقابلے کے وقت ہتھیار نہیں پھینکے گا۔ ہمارے دشمنوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رائفل خالی ہو چکی ہے، یوں بھی اسے پھینکنا تھا۔ میں نے دشمنوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ ان کے ڈر سے ہتھیار ڈال رہا ہوں۔ اس نے حسرت سے رائفل کو دیکھا، پھر اسے پھینک دیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، گرگٹ خواہ خواہ بدنام ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کارتوس نکالا۔ دشمن میگا فون کے ذریعے آخری وارننگ دے رہے تھے۔ میں نے رائفل زمین سے اٹھا کر شیبہ کی طرف اچھالی، اس نے کیچ کر لی۔ اسی طرح کارتوس بھی اس کی طرف اچھالنا تھا۔ وہ اسے بھی لینے کے بعد چند سیکنڈ بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اسی وقت میں نے بلند آواز سے کہا، مجھے مہلت دو، میں اس لڑکی کو لا رہا ہوں۔ باتوں کے دوران اس نے مجھے غافل سمجھ کر کارتوس کو لوڈ کیا، پھر وقت ضائع کیے بغیر مجھ پر گولی چلا دی۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ میں سینے پر ہاتھ رکھ کر اچھلا، پھر چیخ مار کر گر پڑا۔ گھاس پر اوندھے منہ گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے گولی کھا کر گرنے اور مرنے کی ایکٹنگ کی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے نشانہ بہکا دیا تھا۔ اس نے میرے دماغ میں پہنچ کر کہا، لکی واٹسن، موت تمہارے دماغ کو بجھانے والی ہے۔ اب یوگا کا مظاہرہ کر کے مجھے دماغ میں آنے سے روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے ایک ہچکی لی اور سانس روک لی۔ اس کی سوچ کی لہریں واپس چلی گئیں۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ دماغ مردہ ہو چکا ہے، میری آخری سانس ختم ہو چکی ہے۔ وہ رائفل پھینک کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ راستے انجانے تھے، دشمن بھی جانے پہچانے نہیں تھے، ورنہ ٹیلی پیتھی کام آ سکتی تھی۔
میں اسے چھوڑ کر گھاس پر لیٹے ہی لیٹے میگا فون والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں آیا تھا ان کے متعلق نہیں جانتا تھا، معاوضے کی لالچ میں ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ وہ اسپین کا رہنے والا تھا۔ باقی لوگ کہاں سے آئے تھے؟ جنگل میں انہیں کسی لڑکی کا سراغ کیسے ملا تھا؟ وہ کیوں شیبا کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسے اپنے ساتھ کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے شیبا جیسی کسی لڑکی سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت وہ ہیلی کاپٹر میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ باقی مسلح لوگ جنگل میں مختلف سمتوں میں ہماری تلاش میں گئے تھے۔ 2 ہیلی کاپٹروں کے سائے میں 2 مسلح جوان نگرانی کے لیے رہ گئے تھے۔ میگا فون سے آواز سنانے والا اعلیٰ کار اناڑی تھا۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کی جگہ نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے وہ سب مطمئن ہو کر گئے تھے۔ میں اس اعلیٰ کار کو اچھی طرح ٹٹولتے ہوئے ایک سمت جا رہا تھا تاکہ تلاش کرنے والوں کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ وہ مسلح افراد اسپینی زبان بولتے ہیں۔ وہ سب انگریزی جانتے ہیں، مگر جب سے اس جنگل کی طرف آئے ہیں انگریزی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا ہے۔ ایسی معلومات سے یقین ہو گیا کہ انہیں ٹیلی پیتھی کا خوف ہے اور وہ شیبا کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ شیبا اب تک گہرے اسرار کے پردے میں رہی تھی، لیکن 4 دیواری سے باہر آتے ہی انجانے دشمنوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ آخر اس کی اصلیت کا علم دوسروں کو کیسے ہوا تھا؟ میں اور شیبا ان کی گرفت میں آنے کے بعد یا تو جان سے جاتے یا دشمنوں کو بے نقاب کر دیتے۔ جان بوجھ کر دشمنوں کی گرفت میں جانا دانش مندی نہیں تھی۔ اگر یہ وہی لوگ ہوتے جنہوں نے میرے عزیز ساتھیوں کو کوما میں پہنچا دیا تھا تو پھر ہم بھی ان کے ہاتھوں کوما میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے بے دست و پا بن جاتے۔ ان سے دور ہی سے نمٹنا مناسب تھا۔ میں نے پھر اس اعلیٰ کار کے پاس پہنچ کر آس پاس کا جائزہ لیا۔ دونوں مسلح گارڈز اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اعلیٰ کار کے قریب کھڑا ہوا گارڈ ایک لائٹر جلا رہا تھا، پھر وہ سر جھکا کر سگریٹ سلگانے لگا۔ اچانک اعلیٰ کار نے اس پر چھلانگ لگائی، اسے لیے ہوئے گھاس پر گرا، پھر اس سے ہتھیار چھیننے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ وہ اعلیٰ کار اناڑی تھا، لڑنا نہیں جانتا تھا، مگر یہ تو جانتا تھا چند سیکنڈ میں ہی میں نے اس گارڈ کو ٹانگوں پر رکھ کر دور اچھال دیا۔ اب ہتھیار میرے معمول کے ہاتھوں میں تھا۔ دوسرے ہیلی کاپٹر کے گارڈ نے للکار کر کہا، ہالٹ یو فول اینڈ یو ول بی نو مور۔ وہ گارڈ اسپین کی زبان نہیں جانتا تھا، اسے گونگا بنا کر لایا گیا تھا، مگر کوئی افتاد آ پڑے تو بے اختیار مادری زبان منہ سے نکل جاتی ہے۔ ادھر وہ بے اختیار ہوا، ادھر مجھے اس کے دماغ پر اختیار حاصل ہو گیا۔ وہ اپنی وارننگ کے مطابق فائٹ نہ کر سکا۔ اس اعلیٰ کار نے لڑنے والے گارڈ کو گولی مار دی۔ میں نے دوسرے گارڈ کے دماغ میں پہنچ کر اس اعلیٰ کار سے کہا، تم فوراً پائلٹ کی سیٹ سنبھالو، تم کچھ نہ جانتے ہوئے بھی آج ہیلی کاپٹر اڑاؤ گے۔ وہ گھبرا کر بولا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے گارڈ کے ذریعے ڈانٹ کر کہا، جو کہا جا رہا ہے اس پر فوراً عمل کرو ورنہ۔ گارڈ نے رائفل سیدھی کی۔ وہ اعلیٰ کار خوف زدہ ہو کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے لگا۔ میں نے گارڈ سے کہا، اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تم سر سے پاؤں تک ٹیلی پیتھی کے شکنجے میں ہو۔ بتاؤ تم لوگ کون ہو، تمہارا سرغنہ کون ہے؟ وہ سہم کر بولا، میں ایک معمولی ورکر ہوں، میں صرف مسٹر ایل مانڈو کو جانتا ہوں، یہ ہمارا لیڈر ہے، ابھی شیبا مادام کو تلاش کرنے جنگل میں گیا ہے۔ میں شیبا مادام ہوں، تم لوگ مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہمارے لیڈر ایل مانڈو کے پراسرار باس نے حکم دیا تھا کہ برائڈ کے مضافات میں ربی اسفندیار کا فارم ہے، وہاں شیبا مادام پہنچ رہی ہے، اسے اغوا کر کے لایا جائے۔ ساتھ ہی تاکید کی گئی تھی کہ ہم میں سے کوئی تمہیں اپنی آواز نہ سنائے جو اسپینی زبان نہیں جانتے، وہ گونگے بنے رہیں۔ مجھے کہاں لے جایا جائے گا یہ صرف ایل مانڈو جانتا ہے۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی سے رابطہ قائم کرتا ہے اور اچانک اپنا پروگرام بدلتا رہتا ہے۔ میں چند لمحوں تک سوچتا رہا،
اگر شیبہ اس گارڈ کے دماغ پر قابض ہوتی اور میں اس اعلی کار کو سنبھال لیتا تو دونوں ہیلی کاپٹروں کو یہاں سے دور پہنچا دیا جاتا، پھر ہمیں تلاش کرنے والے دشمن مسائل کا شکار ہو جاتے۔ مجھے اطمینان ہوتا کہ وہ شیبہ کو اب آسانی سے نہیں لے جا سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں شیبہ کے پاس پہنچا تاکہ اس کی سوچ کے ذریعے اسے ہیلی کاپٹر کی طرف جانے پر مجبور کروں، مگر وہ ایک جھاڑی کے پاس چھپی ہوئی خوف سے کانپ رہی تھی۔ قصہ یہ تھا کہ جب میں نے اس اعلی کار کے دماغ کو قابو کر کے ایک گارڈ کو ہلاک کیا تھا اور دوسرے گارڈ کے دماغ کو قابو میں کیا تھا تو وہ تمام وقت اس اعلی کار کے ذریعے میری ٹیلی پیتھی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ چونکہ رسونتی کوما میں تھی لہٰذا میری وہاں موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ ربی اسفندیار نے اسے اس معاملے میں ننھی سی بچی بنا دیا تھا، مجھے ایک آصف بنا کر اس کے دل میں ایسی دہشت بٹھا دی تھی کہ وہ میرے نام سے ڈرتی تھی، میرے خیال سے کانپ جاتی تھی۔ جب میں ساہیوال کے ایک اسپتال میں زخموں سے چور پڑا ہوا تھا تب اس نے بڑے غرور سے دماغ میں آ کر مجھے چیلنج کیا تھا، مجھ پر برتری حاصل کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد ہی ربی نے شاید سوچا ہوگا کہ شیبہ کو برتری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، وہ فرحات سے ہمیشہ سہم کر رہے تو کبھی اس کی دوستوں کی فہرست میں شامل ہونا پسند نہیں کرے گی، محبت کے فریب میں آنے کے بجائے دور بھاگتی رہے گی، اور یہی ہو رہا تھا۔ اب وہ میرے دماغ میں پہنچنے کے خیال سے بھی کانپ جاتی تھی۔ اس وقت جھاڑی میں دبک کر سوچ رہی تھی، وہ اب بھی میرے دماغ میں ہے اور نہ جانے کتنے عرصے سے میرے اندر سمایا ہوا ہے۔ شاید مفتی محل کے تہہ خانے سے مجھے پا لیا تبھی گوری سجاتا کو لے اڑا، یا شاید اور پہلے سے میرے گھر کا بھیدی بنا ہوا ہے اور میرے دل و دماغ کی لنکا ڈھا رہا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ذرا سر اٹھا کر جھاڑی کے پار دیکھا۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ میرے بالکل پاس ہے مگر بولتا نہیں ہے، بڑی خاموشی سے مجھے اندر ہی اندر قتل کرتا جا رہا ہے۔ میں بے خبر تھی اور اس کی دسترس میں تھی، اب باخبر ہوں، اب بھی اس کے بس میں ہوں، مگر وہ بولتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتا ہے؟ بولو تم بولو، ہاں بولو، نہیں تو میرا دم نکل جائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، سانس لینے کا مختلف انداز تھا، اس لیے وہ میری موجودگی کو محسوس کرنے لگی۔ ابھی اور انتظار تھا، وہ میری آواز سننا چاہتی تھی۔ میں نے پچکارنے کی آواز پیدا کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اچھے بچے نہیں ڈرا کرتے۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ میں نے اسے سانس لینے پر مجبور کیا ورنہ وہ زندہ رہنا بھول جاتی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، دل کی طوفانی دھڑکنوں پر قابو پانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، تم ننھی بچی نہیں ہو اور نہ میں زیادہ دیر تمہیں پچکار سکتا ہوں، وقت ضائع نہ کرو، فوراً ہیلی کاپٹر کے گارڈ کے پاس پہنچو، اسے دھمکی دیتی رہو، وہ ہیلی کاپٹر کو وہاں سے لے جائے گا۔ میگا فون پر بات کرنے والا اناڑی ہے، مجھے اس کے دماغ میں رہ کر دوسرے ہیلی کاپٹر کو لے جانا ہوگا، اس طرح تمہیں اغوا کرنے والے دشمنوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں اسے سمجھا کر اعلی کار کے پاس آیا۔ صرف 10 منٹ کے اندر دونوں ہیلی کاپٹروں کے پنکھے گردش کرنے لگے تھے۔ جنگل کے پرسکون فضا میں پھر ہلچل مچ گئی تھی، جیسے آندھی آ رہی تھی۔ درخت کی شاخیں اور پتے زور زور سے ہل رہے تھے۔ دشمنوں کی سمجھ میں آیا کہ میں اور شیبہ ان کے ہیلی کاپٹروں کو لے جا رہے ہیں۔ وہ دوڑتے آ رہے تھے اور فائرنگ کرتے جا رہے تھے۔ ویسے ہمارا اعلی کار زمین سے بلند ہو چکے تھے۔ جب تک فائرنگ کرنے والے میدانی حصے میں پہنچے، وہ دونوں ہیلی کاپٹر بلندی پر جاتے ہوئے ان کی شوٹنگ رینج سے دور نکل گئے تھے۔ رات کے وقت صرف ہیلی کاپٹروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے دیکھنے کے لیے ٹریسر گولی چلائی۔ تھوڑی دیر میں وہ جنگل روشن ہو گیا۔ وہ ہیلی کاپٹروں کو دیکھ رہے تھے۔ میں اعلی کار کے ذریعے بلندی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ گارڈ کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ہم ان میں سے کسی کے دماغ میں نہیں پہنچ سکتے تھے، اندازہ کر سکتے تھے وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں اور شیبہ ہیلی کاپٹروں کے پاس آئے، ایک گارڈ کو ہلاک کیا، دوسرے کو قابو میں کیا، پھر شیبہ اس اعلی کار کے دماغ پر قبضہ جما کر ان کے ہیلی کاپٹر لے گئی۔ وہ ایسا سمجھ رہے تھے مگر ہم فرار نہیں ہو سکے تھے۔
ابھی تک ان کے پیچھے جنگل میں چھپے ہوئے تھے، وہاں سے میدانی حصے کی طرف جاتے تو ان کی گرفت میں آ جاتے، لہٰذا صرف ہیلی کاپٹر وہاں سے گئے تھے۔ میں نے ٹریسر فائرنگ کی روشنی میں ان کی گنتی کی تھی، وہ 15 تھے، ممکن ہے اور بھی درختوں وغیرہ کے سائے میں ہوں۔ بہرحال ہم ایک چھوٹی سی فوج کے نرکے میں تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر سمندر کے قریب پہنچ رہے تھے۔ میں نے اعلیٰ کار سے پوچھا، تیرنا جانتے ہو؟ وہ بوکھلا کر بولا، ہاں، یہ میرے دماغ میں کوئی بول رہا ہے، مجھ پر کوئی سایہ ہے۔ میں ہیلی کاپٹر کے ایک پرزے کے متعلق بھی نہیں جانتا، مگر اسے چلا رہا ہوں۔ کیا میرا آخری وقت آ گیا ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، زیادہ مت بولو، جواب دو، کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ ہاں، میں اچھا تیراک ہوں، مگر میرے اندر کون بول رہا ہے؟ کوئی سوال نہ کرو، میری بات غور سے سنو۔ جب یہ ہیلی کاپٹر سمندر کے ساحلی حصے پر پرواز کرتا ہوا پہنچے تو تم پانی میں چھلانگ لگا دینا، تیار ہو جاؤ۔ مگر میں کیوں چھلانگ لگاؤں؟ ہیلی کاپٹر کو آرام سے زمین پر کیوں نہ اتاروں؟ بکواس نہ کرو، تم نے میرے مشورے پر عمل نہ کیا تو ہیلی کاپٹر سمندر کے گہرے حصے کی طرف چلا جائے گا، پھر تم ساحل تک تیر کر نہیں آ سکو گے۔ چلو دروازے کی طرف آؤ۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، تم سیدھی طرح میرے حکم کی تعمیل کرو گے یا نہیں؟ نہیں، تم جن بھوت ہو، تم ٹیلی پیتھی والے ہو یا والی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم اسپین پہنچ کر لوگوں سے ہماری ٹیلی پیتھی کا ذکر کرو گے؟ ہاں کروں گا، میری اچھی آمدنی ہوگی۔ جو لوگ بھی ٹیلی پیتھی والوں سے براہ راست بات کرنا نہیں چاہیں گے وہ ایل مانڈو کی طرح میری خدمات حاصل کریں گے۔ میں بھول گیا تھا کہ تم ہماری پبلسٹی کر سکتے ہو۔ ذرا دیکھو تو کتنے گہرے سمندر پر پرواز کر رہے ہو۔ یہاں سے کوئی کشتی یا جہاز ہی تمہیں ساحل تک پہنچا سکتا ہے اور دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ اچھا، وش یو اے گڈ جرنی انڈر دی سی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ دوسرے ہیلی کاپٹر میں دوسرے کو معمول کے پاس پہنچا، وہ بھی سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ میں نے وہاں سے اعلیٰ کار کے ہیلی کاپٹر کو ڈوبتے دیکھا۔ میں نے گارڈ کے دماغ کو قابو میں کیا، اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے آلات میں خرابی پیدا کی، پھر جیسے ہی وہ ڈگمگانے لگا میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ بھی زندہ سلامت واپس جا کر اپنے لوگوں میں ہمارا ذکر ضرور کرتا۔ شیبا اسی جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ مجھ سے کتنی دور تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اس جھاڑی میں زندگی گزر جائے گی؟ وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جھاڑی کے اندر اس کی تنہائی میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں مانتا ہوں تنہائی میں بغیر اجازت نہیں آنا چاہیے، مگر جنگل میں تہذیب نہیں ہوتی۔ میں بہت زیادہ مہذب بن جاؤں گا تو دشمن تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ بہرحال تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ میری ضرورت ہو تو مجھے مخاطب کر لینا۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ دشمنوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یقیناً ٹرانسمیٹر ہوگا۔ ایل مانڈو اپنے باس کو صورتحال بتا کر دوسرے ہیلی کاپٹر طلب کر سکتا تھا۔ اگر ایسا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو وہ سب صبح کا انتظار کرتے اور ہم دن کی روشنی میں ان سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بعض حالات میں آدمی سوچتا رہ جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، ایسے میں قدرت ہی ساتھ دیتی ہے۔ اچانک جنگل کی خاموشی لرز گئی۔ شیبا کی ایک دل دوست چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً خیال خوانی کی چھلانگ لگائی۔ وہ جھاڑی سے نکل کر بھاگ رہی تھی۔ پتہ چلا جھاڑی میں ایک سانپ نظر آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار چیخ پڑی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا پاگل پن ہے، فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ دشمنوں کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ وہ رک گئی، ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ میں گھاس پر لیٹ گیا، زمین پر کان رکھ کر سننے لگا۔ بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر اس رائفل کو اٹھایا جسے شیبا پھینک کر گئی تھی، اسے نال کی طرف سے پکڑ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کتنے تھے، دوڑتے آ رہے تھے، پھر وہ میرے قریب سے گزرنے لگے۔ رات مہربان تھی اور درخت مجھے چھپا رہا تھا۔ 5 مسلح دشمن گزر چکے تھے۔
دوستو اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔